السلام علیکم۔ بیت المقدس مسجد اقصی کی اہمیت و فضیلت۔ ناظرین، زمانہ قدیم میں جس علاقے کو شام کہا جاتا تھا وہ لبنان، فلسطین، اردن اور شام کی سرزمین پر مشتمل تھا۔ اس سرزمین کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ یہاں کثرت سے انبیاء کرام کو مبعوث فرمایا گیا۔ نیز دیگر کئی علاقوں سے انبیاء کرام نے ہجرت فرما کر اس علاقے کو اپنا مسکن بنایا، جن میں سے چند یہ ہیں: سیدنا ابراہیم علیہ السلام، سیدنا اسحاق علیہ السلام، سیدنا یعقوب علیہ السلام، سیدنا یوشع علیہ السلام، سیدنا موسیٰ علیہ السلام۔ موسیٰ علیہ السلام نے تو اس سرزمین پر اپنی موت کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا بھی فرمائی تھی۔ ناظرین، روئے زمین پر مسجد حرام خانہ کعبہ کے بعد یہ دوسری قدیم ترین مسجد ہے جہاں ہزاروں ظلم و ستم کے باوجود بھی الحمدللہ 5 وقتہ نماز باجماعت کے علاوہ جمعہ، عیدین اور تراویح، تہجد، اعتکاف اور درس و تدریس کا اہتمام ہوتا رہا ہے۔ یہ مسجد نبوی کے بعد تیسرا مقدس ترین مقام ہے۔ فلسطین کی پاک سرزمین انبیاء کرام کا مسکن رہا ہے، اسی وجہ سے اسے سرزمین انبیاء بھی کہا جاتا ہے۔ اس کے چپا چپا پر انبیاء کرام علیہ السلام کے نشانات موجود ہیں۔ گزشتہ قوموں کے آثار یہاں جا بجا بکھرے ہوئے ہیں۔ اس ارض مقدس کا مشہور اور قدیم شہر بیت المقدس ہے، جسے القدس اور یروشلم بھی کہا جاتا ہے۔ ناظرین، سیدنا برا ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مدینہ منورہ ہجرت کے بعد بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 16 یا 17 مہینوں تک بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نمازیں ادا فرماتے رہے۔ اس کے بعد بیت اللہ کی طرف رخ کرنے کا حکم دیا گیا۔ اسی طرح سے سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: 3 مساجد کے علاوہ کسی جگہ کا زیادہ ثواب اور برکت کی نیت سے خاص قصد کر کے سفر کرنا جائز نہیں ہے۔ نمبر 1 مسجد الحرام، نمبر 2 مسجد النبوی، نمبر 3 مسجد الاقصی۔ ناظرین، مسجد اقصی کی فضیلت قرآن و سنت کی روشنی میں حسب ذیل ہے۔ قرآن پاک میں 4 مقامات پر سرزمین شام کو بابرکت زمین کہا گیا ہے۔ نزول قرآن کے وقت ملک شام موجودہ شام سے بہت وسیع تھا، موجودہ فلسطین بھی اس کا حصہ تھا۔ مسجد اقصی شام کی اسی بابرکت سرزمین میں واقع ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے: ہم نے اس قوم کو جس کو کمزور بنایا گیا تھا اس سرزمین کے مشرق و مغرب کا وارث بنایا، کہ جس سرزمین میں ہم نے برکت رکھ دی ہے۔ ناظرین، اس آیت مبارکہ میں حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں موجود بنی اسرائیل کی اس عظیم سلطنت کی طرف اشارہ ہے جو اس زمانے کے شام اور اس کے گرد و نواح پر مشتمل تھی۔ ناظرین، اسی طرح بخاری میں حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ روئے زمین پر سب سے پہلے کون سی مسجد تعمیر کی گئی تھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: مسجد حرام۔ انہوں نے سوال کیا کہ اس کے بعد؟ آپ نے فرمایا: مسجد اقصی۔ انہوں نے دوبارہ سوال کیا کہ ان دونوں کی تعمیر کے مابین کتنا عرصہ تھا؟ آپ نے فرمایا: 40 سال۔ ناظرین، اسی طرح ان حدیثوں سے شام و فلسطین کی اہمیت کا اندازہ ضرور واضح ہو جائے گا کہ قرب قیامت جب فتنے بکثرت ہوں گے تو ایمان اور اہل ایمان زیادہ تر شام کے علاقوں میں ہی ہوں گے۔ شام والوں کے لیے خوشخبری ہے کہ اللہ کے فرشتوں نے اس پر حفاظت کے لیے اپنے پر پھیلا رکھے ہیں۔ ناظرین، فتنوں کے زمانے میں اہل اسلام کی مختلف علاقوں میں مختلف جماعتیں اور لشکر ہوں گے۔ اس دور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شام اور اہل شام کے لشکر کو اختیار کرنے کی ترغیب دلائی، کیونکہ اس دور میں ان کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے لی ہوگی۔ آخری وقت زمانہ قرب قیامت میں خلافت اسلامیہ کا مرکز و محور ارض مقدسہ ہوگی۔ قیامت سے قبل مدینہ منورہ ویران ہو جائے گا اور بیت المقدس آباد ہوگا، تو یہ زمانہ بڑی لڑائیوں اور فتنوں کا ہوگا۔ اس کے بعد دجال کا خروج ہوگا۔ دجال کا فتنہ اس امت کا بہت بڑا فتنہ ہے۔ اس سے ہر نبی نے اپنی قوم کو ڈرایا، مگر دجال 4 مقامات پر داخل نہ ہوگا: مکہ، مدینہ، بیت المقدس اور کوہ طور۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا نزول بھی انہی علاقوں دمشق کے مشرق میں سفید مینار کے پاس ہوگا۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام دجال کو باب لد کے پاس قتل کریں گے۔
ناظرین، ان تمام دلیلوں، قرآنی نصوص اور حدیثوں سے یہ بات اچھی طرح سمجھ میں آتی ہے کہ بیت المقدس، مسجد اقصی ہمارے لیے اتنا اہم کیوں ہے، اس کے اصل وارث کون ہے۔ آج فلسطینی مسلمانوں کو نہ اپنے جان کی فکر ہے، نہ مال کی، نہ بچوں کی پرواہ ہے، نہ بوڑھے کی۔ اگر پرواہ ہے تو مسجد اقصی بچانے کی، فلسطین فتح کرنے کی۔ ناظرین، تقریباً 1 صدی سے جو ظلم فلسطینی مسلمان سہتے آ رہے ہیں، جن جن مصیبتوں اور پریشانیوں کا ان کی عورتیں، بچے اور بوڑھے سامنا کر رہے ہیں، ہم ان کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یا اللہ تو فلسطینی مسلمانوں کی مدد فرما، ان کے حوصلے مزید بلند ہو، ان کو صبر جمیل عطا فرما اور دشمنوں کو نیست و نابود کر دے۔ آمین۔